أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. قال رب اجعل لي آية. زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں. قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا. حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو نہ کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ 3 رات تک کے باوجود صحیح سالم ہونے کے. فخرج علی قومہ من المحراب. پس نکلے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے حجرے سے. فاوحی الیہم. پس اشارہ کیا انہوں نے ان کی طرف ان سبحوا بکرۃ وعشیا کہ تسبیح بیان کرو صبح اور پچھلے پہر. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ پکڑو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ. وآتیناہ الحکم صبیا. اور دیا ہم نے ان کو حکم بچپن میں. وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا. اور شفقت اپنی طرف سے اور پاکیزگی اور تھے وہ متقی. وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اور وہ نیکی کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ اور نہیں تھے وہ سرکش اور نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. بس سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی اولاد کے لیے اور اپنے دینی اور علمی جانشین اور وارث کے لیے. وہ دعا کی قبولیت کا وقت پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. تو زکریا علیہ السلام خوشی سے لبریز تھے اور وہ اپنے بیٹے کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ سے کوئی نشانی چاہتے تھے. ظاہر ہے کہ کوئی علامت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ میری بیوی کو واقعی حمل ٹھہر گیا ہے، تاکہ میاں بیوی جو ہے وہ مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور مزید اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں. یہاں میں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں. بعض جاہل گمراہ قسم کے جو لوگ ہیں ان کا یہ
وہ اس بدعقیدگی میں مبتلا ہیں، اور اس بدعقیدگی میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیر ہے ہمارا، اس کو سب پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کے رحم میں کیا ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر وہ پیر صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ میں فرضی باتیں نہیں کر رہا، آپ ذرا سا یہاں چلے جائیں اندرون سندھ کی طرف، ایسے ایسی آپ کو بدعقیدگی کی واضح مثالیں نظر آئیں گی کہ آپ کان پکڑ لیں گے کہ کیا یہ شنی اور قبیح حرکت کرنے والا کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس کا اسلام باقی ہے؟ جائیں دیکھیں ذرا، پتہ چل جائے گا آپ کو، اتنی دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں چلے جائیں مزاروں پر۔ اور اگر وہ پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا، تو کہتے ہیں یہ فارغ ہے بیچارہ، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر کو اگر خود پتا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگنے کا اچھے معنی دارت، کوئی مطلب نہیں بنتا اس کا۔ تو پیغمبر وہ غیب دان نہیں ہوتے، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، وہ غیب نہیں جانتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کوئی نشانی بتلائیں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ تو آج جو جاہلوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جی پیر صاحب کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ بیچارہ کہہ دے کہ جی مجھے نہیں معلوم، تو کہتے ہیں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو امور خمسہ ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ 5 وہ چیزیں جن کا علم اللہ کے ساتھ مختص ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے، اس کا علم کسی پیغمبر، ولی، قطب، ابدال، کسی بزرگ، ولی، فقیر، پیر، کسی کو بھی نہیں۔ جب پیغمبر کو نہیں تو پھر تو باقی سارے بات کے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں علامات ساعت، ساعات وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ بھی اسی قدر بیان فرمائی جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا کہ قیامت سے پہلے یہ علامات ظاہر ہوگی، ان علامات کا ظہور ہوگا۔ کچھ علامتیں صغرا ہیں، کچھ علامتیں کبرا ہیں، کچھ بڑی علامتیں ہیں، کچھ چھوٹی علامتیں ہیں، کچھ قرب قیامت سے پہلے آئیں گی، کچھ قرب قیامت کے قریب آئیں گی۔ حدیث میں ان کی نشاندہی یہ فرمائی ہے۔ خروج دجال، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ دابۃ الارض، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ اور اس سے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں کہ 2 ٹکے کے گھٹیا قسم کے لوگ جو ہے بڑی بڑی کرسیوں پر اقتدار پر بیٹھ جائیں گے، اور اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہوگی اور ایسا سلوک کرے گی جیسا کوئی آقا اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ گانا بجانا عام ہوگا، بے حیائی عام ہوگی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، مرد سونے کا استعمال کریں گے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری۔ میں ابھی ان علامات کو مجھے یہاں ذکر نہیں کرنا ہے، میں صرف جو بات عرض کرنی جتنی وہ حصہ ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت کب قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، بارش کب برسے گی کسی کو نہیں معلوم۔ آپ آج کہتے ہیں کہ جی محکمہ موسمیات تو بتلا دیتا ہے مختلف آلات کے ذریعے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ محکمہ موسمیات کی اکثر پیشن گوئی اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ وہ حقیقی علم نہیں ہے، وہ آلات کے ذریعے، وہ کچھ آثار کے ذریعے
جو علامات بتلاتے ہیں وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں، وہ غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قطعی علم ہے وہ غلط نہیں ہوتا، وہ پتھر پر لکیر ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے ناظم تعلیمات اور شیخ الحدیث تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب یہ بات ہوتی تھی تو حضرت ایک بات سناتے تھے، بڑی دلچسپ بات ہے، 35-36 سال پہلے سنی ہے، آج بھی یاد ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہو۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھی سنا دوں، نہ کہیں تو میں آگے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب، بڑا رب ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ رب کی جو شان ہے وہ تو رب کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو لوگ آئے فرعون کے پاس، کہنے لگے کہ جی بہت قحط سالی ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، گرمی کا شدید زور ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو آپ تو رب ہیں، کوئی بارش کا انتظام ہو جائے تاکہ یہ مخلوق جو ہے وہ سیراب ہو جائے۔ کہاں کل ہو جائے گی؟ ہمارے استاد سناتے تھے کل ہو جائے گی۔ کل جو ہے وہ شیطان نے اپنے تمام شتر مڑوں کو جمع کر کر کہا کہ فضا میں پھیلو اور متنا شروع کر دو۔ متنا سمجھ رہے ہیں؟ پیشاب کرنا شروع کر دو، فضا میں پھیل جاؤ اور پیشاب کرنا متنا شروع کر دو۔ چنانچہ وہ شیطان کی جو ذریت تھی وہ پوری کی پوری فضا میں پھیل گئی اور اس نے سب نے متنا شروع کر دیا، تو ترتراہٹ ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے فرعون نے کہا کہ ہاں بھائی ہوگی بارش، کہا کہ جی بارش تو ہو گئی، لیکن اس بارش میں وہ پہلی بارش میں فرق تھا ہے، یہ جو بارش ہے اس کے اندر تو بڑی بدبو ہے، ظاہر ہے بدبو تو ہونی ہے، اور پہلے جو بارش ہوتی تھی اس میں بدبو نہیں ہوتی تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جیسا میں خدا ہوں ویسے تم میری پبلک ہو، ویسے تم میری مخلوق ہو۔ فرعون نے کہا جیسے میں خدا ویسے تم میری مخلوق ہو، ویسے میرے یہ کارندے۔ تو اس میں تعجب کیا، جب میرے جیسا جب خدا ہوگا تو پھر بارش بھی بدبو والی ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بات ضمن مجھے یاد آ گئی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کالا ہے، گورا ہے، سعادت مند ہے، شقی بدبخت ہے، والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے یا بدماش ہے بنے گا، کامل الاعضاء ہے، ناقص الاعضاء ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ہمارے میں جن استاد کا اپنے حوالہ دے رہا ہوں یہاں پر وہ ایک بات اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے، سن رہے ہیں، اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کی جو مشینیں وہ بتا دیتی ہیں منا ہے منی ہے، تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، عجیب اللہ کی قدرت اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں بے عقلوں کو۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی منا ہے، اب جناب وہ مننے کی تیاری ہو رہی ہے، مننے کے کپڑے سل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، اور دنیا میں آ رہی ہے منی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ میں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو پھر قرآن نے یہ کیا کہا ہے؟ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، آواز آ رہی ہے میری؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہاں قرآن کریم کی اس آیت کے جملے پر ذرا سا غور کرو، یہاں کہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ نہیں کہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَبْطَانِ۔ ابطان بطن کی جمع ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو کہتے ہیں۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَبْطَانِ، بلکہ یہاں کہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔
تو رحم اور چیز ہوتی ہے اور پیٹ اور چیز ہوتی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ پیٹ کی پوزیشن بتاتا ہے، رحم کی پوزیشن نہیں بتاتا۔ میرا خیال یہ اسپیکر صحیح طرح چارج نہیں کر رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے نہیں کرتے ہیں۔ آپ آ جاتے ہیں 11 بجے تو کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قرآن کریم رحم کی بات کر رہا ہے، پیٹ کی بات نہیں کر رہا۔ تو اگر آئندہ کوئی اس طرح کی مشینری ایجاد ہو جائے، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے، یاد رکھے وہ چاند تک کے پہنچ جائے، آسمان تک پہنچ جائے، لیکن رحم کی پوزیشن جانچنے کے لیے کوئی آلہ ایجاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں ظاہری طور پر پیٹ کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ پتہ چل سکتی ہے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں، اور وہ بھی عام طور پر غلط ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ امور خمسہ کا بیان چل رہا ہے، 5 وہ چیزیں غیب کی کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ نمبر 1 قیامت کب آئے گی، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کالا ہے گورا ہے، وغیرہ وغیرہ، سعادت مند ہے شقی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ آپ لاکھ کیمرے لگا لیں، کل ہونے والا وہ آج آپ کو نہیں پتہ چل سکتا، وہ تو کل جب ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کل کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، کوئی بیماری پیش آنے والی ہے، کوئی واقعہ فاجعہ پیش آنے والا ہے، کوئی تکلیف پیش آنے والی ہے، کوئی خوشی کا واقعہ پیش آنے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے تھے، وہ عالم الغیب تھے۔ ارے بابا عالم الغیب تو اللہ کی خصوصیت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، چل جواب چاہیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو جن غزوات میں شکست ہوئی ہے یا جن غزوات میں مسلمان مغلوب ہوئے ہیں، کیا وہ شکست ہوتی اگر آپ کو پتا ہوتا؟ Bluetooth mode. منع کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ بس چل۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں آواز کب تک چلتی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کامن سا سوال ہے، سمپل سا، اگر آپ کو پتا ہوتا کہ کل جو غزوہ ہمیں معرکہ پیش آنے والا ہے اس کے اندر ہمیں شکست ہوگی یا ہم مغلوب ہوں گے، تو کیا وہ غزوے کے لیے آپ تشریف لے جاتے؟ نہیں، کچھ نہیں پتا تھا آپ کو کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو پتا آواز آئے گی، آواز آ رہی آئی گی، ابھی اسٹارٹ کریں۔ اچھا جی، نہیں گرمی چلنے۔ اچھا، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے، یہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا گیا، پتہ ہے آپ کو؟ کسی خاتون نے دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا کر دے دیا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ ہوتی کہ کل یہ واقعہ پیش آنے والا ہے اور فلاں اور کھانے میں زہر ملائے گی، آپ کھاتے؟ کبھی نہیں کھاتے، جاتے۔ اسی طریقے سے تاریخ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ کچھ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سازش کے تحت بلایا اور بلا کر یہ مشورہ ہوا کہ آپ کو دیوار کے قریب کھڑا کر کے اوپر سے دیوار کو آپ کے اوپر
گرا دی جائے جس سے آپ شہید ہو جائیں، نہ بجے بانسری کیا ہے، نہ بجے نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، قصہ ہی ختم۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچ بھی گئے اور دیوار کے نیچے کھڑے بھی ہو گئے۔ جبریل امین آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے، ہٹے یہاں سے کچھ ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو کوئی آدمی اپنی جان کو خود سے ہلاک کر سکتا تھا؟ نہیں۔ ایک اور میں نے آپ کو مثال دی، کچھ لوگ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ قرہ نہیں ہے، ہمارے یہاں قرہ نہیں ہے، ہمیں دین کا علم سکھانے والا کوئی نہیں ہے، قرآن صحیح کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے 70 حضرات قرہ صحابہ جو بہترین قرآن پڑھنے والے تھے، 70 حضرات قرہ صحابہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ بھیج دیے، ان کو لے جاؤ۔ ان ظالموں نے بدبختوں نے 70 کے 70 قرہ کو شہید کر دیا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کیا کوئی آدمی اپنے ساتھی کو مرواتا؟ یہ میں آپ کو ساری مثالیں دے رہا ہوں، یہ ساری دلیلیں میں دے رہا ہوں اس بات پر کہ نبی جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ نبی کو اتنا پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، بس۔ کل کیا ہونے والا ہے آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے کل کیا واقعہ پیش ہونے والا ہے، کیا واقعہ کل پیش آنے والا ہے، کسی کو بھی اس نہیں معلوم۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ 4۔ 5ویں چیز، وما تدری نفس بأی ارض تموت، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون سا آدمی کس مٹی میں مرے گا، کس جگہ مرے گا، اس کے مقدر میں کون سی مٹی لکھی ہوئی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں ہمارے سامنے، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ آدمی جو ہے وہ 10 سال تک کے 30 سال 40 سال مدینہ منورہ میں رہ رہا ہے کہ مجھے مدینہ کی مٹی نصیب ہو جائے، اور ایک مرتبہ ذرا مدینہ سے باہر کسی کام سے گیا، موت وہاں آ گئی اس لیے کہ مٹی وہاں کی لکھی بھی نہیں تھی، مٹی وہاں کی لکھی بھی نہیں تھی، کسی کو نہیں پتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ آج یہ درس سارا میرا رہ جائے گا، بہرحال یہ بھی کام کی باتیں ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، عظیم محدث گزرے ہیں، اپنے وقت کے بڑے امام گزرے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ اچھا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، آپ نے حج بہت کم کی ہے، اسی ڈر سے۔ حج کہاں پر ہوتا ہے؟ مدینے میں؟ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، اکثر بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو حج جو ہے وہ مکے میں ہوتا ہے، مناسک کے حج وہاں ادا ہوتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حج بہت کم کیا، اسی ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے نکلوں اور موت آ جائے، مدینے کی مٹی نصیب نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے خواب میں دعا کی، اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں، میرے زندگی میں کتنے دن باقی ہیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس سال میں حج پہ جانے کا ارادہ کر رہا ہوں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، پتہ چل جائے۔ تو خواب میں کسی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور سو گئے، خواب میں جو ہے وہ کسی نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، جو پرانے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے۔ خواب میں 5 انگلیوں کا اشارہ کیا اور آنکھ کھل گئی۔ اس زمانے کے اور اس وقت کے خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے امام جو اس روئے زمین پر ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خواب کی تعبیر کے اس سے بڑا بے تاج بادشاہ کوئی پیدا نہیں ہوا، جن کی جو ہے وہ خواب کی تعبیر میں کتاب ہے 2 جلدوں میں، تعبیر الرؤیا اس کا نام ہے، عجیب کتاب ہے۔ آواز آ رہی ہے پیچھے؟ آواز آ رہی ہے؟ تعبیر الرؤیا اس کتاب کا نام ہے۔ تو کسی شخص کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو ایک بہترین سواری پر سوار کرایا اور سوار کرا کر امام ابن سیرین کے پاس بھیجا، اور ان سے کہا کہ امام ابن سیرین کے پاس جانا
اور جا کر کہنا کہ کسی نیک آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا نام نہیں بتلانا، میرا نام نہیں بتلانا، بس یہ بتانا کہ کسی آدمی نے خواب دیکھا ہے، آدمی نیک ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اب 5 سے مراد 5 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 5 سے مراد 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، 5 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 5 مہینے بھی، 5 سال بھی، 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا مراد ہے یہ 5 سے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی جب امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پہنچا اور پہنچ کر جو ہے وہ ان کو خواب کا کی ساری صورتحال بتائی۔ یار یہ والا اسپیکر کیوں نہیں کھولتے اس طرف والا؟ تو کیا ہوا؟ تو کیا ہو گیا؟ منع ہے؟ اب کیا ختم؟ اب پہلے کھولنا چاہیے۔ یہاں کون سے اپنے گھر کی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں؟ اب تو بات ختم ہو رہی ہے، شو ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا، آخری شو چل رہا ہے۔ اچھا جی، تو وہاں پہنچے، ان صاحب نے پہنچ کر جو ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق نام نہیں بتایا، اور کہا کہ جی یہ ایک مدینے میں ایک آدمی ہے اور اس نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی کوئی تعبیر بتلا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک نام نہیں بتاؤ گے میں تعبیر نہیں بتلاؤں گا، جب تک نام نہیں بتاؤ گے خواب دیکھنے والے کا میں تعبیر نہیں بتلاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے منع کیا ہے، میں پوچھ کر آؤں گا، اجازت دیں گے تو آپ کو بتاؤں گا۔ فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو، لیکن میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ اس وقت مدینے میں ایک آدمی یہ خواب دے سکتا ہے، وہ امام مالک ہو سکتے ہیں، یہ خواب کسی اور آدمی کو نظر نہیں آ سکتا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ اس مدینے پہ ایک آدمی جو یہ خواب دے سکتا ہے وہ امام مالک ہے۔ اب تم چاہو تو جاؤ جا کر پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیں تو پھر میں خواب بتا دوں۔ وہ آدمی واپس آیا، واپس سفر کر کر آیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے نام بتا دو، نام بتا دیا۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ تعبیر یہ ہے کہ اس سے مراد نہ 5 گھنٹے ہیں، نہ 5 دن ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں علم غیب کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں کے علم ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ کہہ دیں، آپ سے تو اچھے بریلوی ہوتے ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہتے، آدمی کی حوصلہ افزائی ہو کہ بھائی بات پتہ چلی ہے، بس ایسی گمسم بیٹھے ہیں بیچارے۔ تو حضرت یہ ہے 5 چیزیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ تو بات کہاں سے چلی؟ بات یہاں سے چلی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا کہ کیا علامات ہوں گی اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو نشانی بتلا دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۔ بات کہاں سے کہاں چلی؟ اب میں واپس آ گیا دوبارہ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا کیا ہے؟ نہیں، قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 لَيَالٍ سَوِيًّا۔ فرمایا کہ علامت یہ ہوگی کہ 3 دن اور 3 رات، 3 راتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے اور سورہ آل عمران میں 3 دنوں کا تذکرہ ہے، تو دونوں کو ملا کر 3 دن اور 3 رات ہو گئے۔ 3 دن اور 3 رات تک کہ آپ کسی سے بھی بات نہیں کر سکیں گے، باوجود اس کے کہ آپ بول سکتے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو سکتا ہے، ہوگا، قرآن کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری ہوگی، دعا آپ کی زبان پر جاری ہوگی، باقی اس کے علاوہ اگر وائس کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ایک آدمی گنگا ہوتا ہے وہ نہیں بول سکتا، ایک آدمی جو ہے وہ گنگا ہے، یہ اس کی زبان میں لکنت ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے وہ نہیں بول سکتا، باقی اس کے علاوہ اگر آدمی ٹھیک ٹھاک ہے تو بول سکتا ہے۔ لیکن یہ علامت تھی، چنانچہ ایسا ہوا کہ جب وہ حمل ٹھہر گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، تو جب آپ نکلے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ ایک دم سفید ہوا تھا اور عجیب و غریب چہرے پر کیفیت تھی۔ تو لوگ پوچھ رہے تھے آپ سے، آپ نے ان کو اشارے سے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام تسبیح بیان کرو، بس اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی۔ 3 دن تک کے ایسی کیفیت رہی۔ تو یہ علامت ہو گئی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کی بیوی جو ہے وہ امید سے ہو گئی۔ پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ پکی بات ہے۔
اب اس کے بعد جو ہے اب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، بیٹے کا نام میں نے بتا دیا تھا یحییٰ، ان کی ولادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس بچپنے میں کیا کچھ دیا، اب یہ بات انشاءاللہ پھر ہم پرسوں کریں گے انشاءاللہ، یا کل کریں، کل جمعہ ہے بھائی، پرسوں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔